السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی انتقال کے بعد میت کی تیاری اور تدفین کے شرعی احکام، جسے تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ ہمارے پاس تجہیز و تکفین مکمل شرعی رہنمائی کے عنوان سے ایک تحریر کے کچھ اہم نکات ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان مراحل کو سمجھا جائے کہ انتقال سے تدفین تک کیا کرنا ہوتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم کیا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جائے؟ جی، سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے اور فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے فوراً بعد بہت نرمی سے میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور جبڑے کو کسی نرم کپڑے سے سر کے اوپر سے ہلکا سا باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے۔ پھر ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے جسم کو ایک صاف چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے۔ یہ آپ سمجھے اولین اقدامات ہیں۔ ٹھیک، یعنی احترام کے ساتھ یہ ابتدائی کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر جسم کی پاکیزگی یعنی غسل کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، غسل میت کی ظاہری پاکیزگی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ حق تو قریبی رشتہ داروں کا ہے یا پھر ایسے بااعتماد مسلمانوں کا ہے جو اس کا طریقہ جانتے ہوں۔ اور اس میں وہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت والا اصول؟ جی، بنیادی اصول یہی ہے کہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے۔ البتہ ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ اچھا، اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ مکمل پردے کا اہتمام ہو۔ سب سے پہلے استنجا کرایا جائے، یعنی نجاست کی جگہوں کو صاف کیا جائے۔ پھر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسا وضو کرایا جائے۔ بس کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے بجائے گیلا کپڑا پھیرا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد بہتر ہے کہ بیری کے پتوں یعنی سدر ملے پانی سے یا پھر صابن والے پانی سے پورے جسم کو دھویا جائے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، اور آخر میں کیمفور یا کوئی اور خوشبو ملے پانی سے جسم کو دھو کر تولیے سے خشک کر دیا جائے۔ یہ تو کافی تفصیلی طریقہ ہے۔ اس کا کوئی شرعی حوالہ بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اس کی اصل حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے غسل کے لیے بالکل یہی ہدایات دی تھیں، تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، یعنی یہ عمل سنت ہے۔ غسل کے بعد پھر ظاہر ہے کفن کا مرحلہ ہے۔ اس میں مرد اور عورت کے کفن میں کیا فرق ہے؟ جی، کفن میں اصل چیز سادگی ہے اور افضل یہ ہے کہ کفن سفید ہو۔ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، سفید رنگ کی۔ صحیح۔ مرد کے لیے سنت کے مطابق 3 کپڑے ہیں: ازار یعنی تہبند، قمیص جو بغیر آستین کا ایک لمبا کرتا ہوتا ہے، اور لفافہ یعنی ایک پوری چادر جو سب کو ڈھانپ لے۔ ٹھیک۔ اور عورت کے لیے؟ عورت کے لیے 5 کپڑے مسنون ہیں: ازار، قمیص اور لفافہ تو وہی، ان کے علاوہ ایک اوڑھنی سر ڈھانپنے کے لیے اور ایک سینہ بند یعنی ایک کپڑا جو سینے پر لپیٹا جاتا ہے، یہ اضافی پردے کے لیے ہے۔ یہ فرق ستر کے تقاضوں کی وجہ سے ہے۔ جی بالکل، کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کو ترتیب سے بچھا کر میت کو ان پر لٹایا جاتا ہے، پھر جسم کے کچھ خاص حصوں پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ خوشبو بھی؟ جی، ہلکی سی، اور پھر ترتیب سے کپڑے لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ عورت کے بالوں کو 3 حصوں میں کر کے سینے پر آگے کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ کفن کی یہ سادگی ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے سب برابر ہیں، کوئی ساز و سامان ساتھ نہیں جاتا۔ بالکل، غسل سے پاکیزگی اور کفن سے دنیا سے لا تعلقی اور برابری کا پیغام۔ ان تیاریوں کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ پھر آتی ہے تدفین۔ قبر میں اتارتے وقت کیا خاص آداب ہیں؟ جی، نماز جنازہ کے بعد تدفین میں جلدی کرنا سنت ہے۔ میت کو قبر میں پاؤں کی جانب سے داخل کیا جاتا ہے اور اتارتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا وعلی سنت رسول اللہ، یعنی اللہ کے نام سے اور رسول اللہ کی ملت یا سنت پر۔ ٹھیک ہے۔ پھر میت کو قبر میں دائیں کروٹ پر لٹایا جاتا ہے، اس طرح کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ قبلہ رخ۔ جی، پھر مٹی ڈالی جاتی ہے۔
پہلی 3 مٹھیاں ڈالتے ہوئے کچھ کلمات پڑھنا مسنون ہے جن کا مفہوم سورہ طٰہٰ کی آیت 55 میں ہے۔ پہلی مٹھی پر منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، دوسری پر وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور تیسری پر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، انسان کی حقیقت اور آخرت کی یاد دہانی۔ بالکل۔ اچھا، ان تمام مراحل میں کچھ خاص احتیاطیں بھی ہوں گی جن کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جی، بہت ضروری ہیں۔ سب سے اہم تو میت کا احترام ہے۔ کسی بھی عمل سے بے حرمتی نہ ہو، پردے کا مکمل خیال رکھا جائے۔ غم کا اظہار جیسے آنسو بہانا یہ فطری ہے، جائز ہے، لیکن چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، سینہ پیٹنا یہ نوحہ کہلاتا ہے اور یہ سختی سے منع ہے۔ صحیح۔ اور یہ کہ غسل اور کفن جیسے کام قابل اعتماد اور جاننے والے لوگ ہی کریں۔ اور ایک بہت اہم بات، بغیر کسی سخت مجبوری یا شرعی عذر کے تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ واضح ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کے ہر قدم کے لیے، یعنی غسل سے لے کر تدفین تک، شریعت نے بہت واضح اور حکمت بھری رہنمائی دی ہے۔ جی بالکل، اور ان سب میں سادگی، احترام اور سنت کی پیروی پر زور ہے۔ تدفین کے بعد بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جیسے میت کے لیے دعا کرنا، ایصال ثواب، اگر ان پر کوئی قرض تھا تو اسے ادا کرنا، یا کسی کا حق ان کے ذمہ تھا تو وہ پورا کرنا۔ اور یہ جو بعض رسومات ہیں جیسے تیجا، 40واں وغیرہ، دیکھیں، تحریر میں بھی واضح کیا گیا ہے، اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ ان مخصوص دنوں کی رسومات کا شریعت سے کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز دعا اور ایصال ثواب ہے جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ بات اہم ہے۔ اور ایک غور طلب بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل، مٹی سے بننا، مٹی میں لوٹنا اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جانا، یہ صرف رسمیں نہیں ہیں، یہ تو انسان کو اس کی اصل، اس کی حقیقت اور اس کے انجام کی یاد دہانی ہے۔ اس میں بڑی عبرت ہے۔ واقعی، یہ صرف اعمال نہیں بلکہ ایک گہرا سبق ہے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ جزاک اللہ۔